بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عثمانیہ میں امیر البحر کے عہدے پر فائز ہونے والے خضر خیر الدین باربروس 1475 یا 1478 عیسوی میں جزیرہ لسبوس میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام خضر یعقوب اوغلو تھا۔ خیر الدین کا لقب انہیں عظیم عثمانی سلطان سلیمان اعظم نے دیا تھا۔ اوائل عمری میں اپنے باقی 3 بھائیوں کے ہمراہ بحری جہازوں کے ذریعے تجارت کرتے تھے۔ بحیرہ روم میں ان کا اکثر ٹکراؤ جزیرہ رہوڈس پر موجود سینٹ جانز کے نائٹ سے ہوتا تھا، جہاں ان کی تجارتی کشتیاں لوٹ لی جاتیں۔ حالات سے تنگ آ کر انتقامی جذبے کے تحت خضر اور ان کے بھائیوں نے قزاقی شروع کر دی۔ اب وہ تاجر کی بجائے بذات خود بحری ڈاکو تھے۔ جھڑپوں کے دوران خضر کا بھائی الیاس قتل ہو گیا اور دوسرا بھائی عروج گرفتار ہو کر غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ عروج فرار ہو کر مصر پہنچا اور مملوک فرمانروا سلطان کانسوا غوری سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان عروج کی داستان حیات اور عزم مصمم سن کر متاثر ہوا اور اسے مسیحیوں کے زیر قبضہ بحیرہ روم کے جزائر میں مصری تجارت کے تحفظ کے لیے ایک جہاز عطا کیا۔ 1505 تک عروج نے مزید 3 جہاز حاصل کر لیے اور الجزیرہ پر چھاؤنی قائم کر لی۔ 1504 سے 1510 کے دوران سقوط غرناطہ کے بعد مسیحیوں کے ہاتھوں اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو بحفاظت شمالی افریقہ پہنچاتا رہا۔ ہسپانوی مسلمانوں کے ساتھ اس کے اچھے سلوک کی وجہ سے وہ بابا عروج کے نام سے مشہور ہوا، جو رفتہ رفتہ بابا عروج سے باربروس بن گیا۔ الجزیرہ جو بابا عروج کی چھاؤنی تھا، اسپین کے ہاتھوں غیر محفوظ ہونے لگا تو باربروس نے اسے عثمانی سلطان کو پیش کر دیا۔ سلطان نے اسے ترک صوبے کے طور پر قبول کرتے ہوئے عروج کو پاشائے الجزیرہ خیر الدین کے خطاب سے مشرف کر کے مغربی بحیرہ روم میں ترک بحریہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ 1518 میں باربروس ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ میں اپنے بھائی کے ساتھ شہید ہو گیا۔ باربروس کی وفات کے بعد خضر نے اپنے بھائی کے کام کو جاری رکھا اور مظلوم ہسپانوی مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا۔ اب ہسپانوی مسلمان اسے خضر باربروس کے نام سے جانتے تھے۔ خضر باربروس نے الجزیرہ پر قبضے کی کوشش کرنے والی ہسپانوی اور اطالوی افواج کو شکست دی۔ 1529 میں ہسپانیہ کے ایک ساحلی جزیرے پر قبضہ کر کے بحیرہ روم میں سلطنت عثمانیہ کی دھاک بٹھا دی۔ 1532 میں سلطان سلیمان اعظم نے عثمانی بحری بیڑے کی تشکیل کے لیے خضر کو استنبول طلب کیا۔ سلطان نے خضر باربروس کو بحیرہ روم کا امیر البحر پاشا اور شمالی افریقہ کا کمانڈر ان چیف مقرر کر کے بحری بیڑے کی کمان اس کے سپرد کر دی۔ باربروس نے 1534 میں تیونس پر قبضہ کر لیا۔ 1737 میں لطفی پاشا اور باربروس نے جزائر ایونین اور جنوبی اٹلی کے خلاف طاقتور عثمانی فوج کی قیادت کی اور سلطنت وینس سے جزیرہ کورفو چھین لیا۔ 1538 میں متحدہ مسیحی افواج کو شکست دی، جس کی بدولت اگلے 33 سال تک بحیرہ روم میں ترکوں کو مکمل برتری حاصل رہی۔ 1543 میں باربروس نے ایک عظیم بحری بیڑے کے ہمراہ مغربی بحیرہ روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا۔ فرانس کے ساحلی شہر نائس پر قبضہ کر لیا۔ اگلے سال مقابلے پر آنے والے اسپین اور اٹلی کے اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبردست شکست سے دوچار کیا، لیکن 3000 دکات کی بھاری رقم اور اپنے لیفٹیننٹ اور دوست تورگو رئیس کو رہا کرنے کے عوض حملے سے باز رہا۔ باربروس 1544 میں استنبول میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گیا تو الجزیرہ میں اس کے صاحبزادے حسن پاشا کو اس کا جانشین مقرر کر دیا گیا۔ خضر خیر الدین کی صاحبزادی کی شادی سلطان سلیمان اور ماہ دوراں سلطان کے صاحبزادے شہزادہ مصطفیٰ سے ہوئی۔ خضر خیر الدین باربروس نے اپنی سوانح حیات غزوات خیر الدین پاشا بھی تحریر کی، جو ہاتھ سے لکھی گئی 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ان کی یہ سوانح حیات آج کل توپ کاپی محل اور جامعہ استنبول کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ خضر خیر الدین باربروس کا انتقال 1546 میں استنبول میں آبنائے باسفورس کے کنارے واقع ان کے اپنے محل میں ہوا۔ ان کا مزار استنبول میں ترک بحری عجائب خانے کے قریب موجود ہے۔ ترک بحریہ کے متعدد جہازوں کے نام اسی پر رکھے گئے ہیں۔ آج بھی ترک بحریہ کا کوئی جہاز آبنائے باسفورس سے گزرتا ہے
تو سرخ داڑھی والے خضر خیر الدین باربروسا کے مقبرے کو سلامی پیش کرتے ہوئے گزرتا ہے۔